بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 210، دفتر اول، حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف ملا شکیبی اصفہانی کی طرف صادر فرمایا گیا ہے۔ نفحات الانس کی ایک عبارت کی حل کے بارے میں اور ضروری نصیحتیں تھیں ان کے بارے میں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کا مراسلہ شریف جو آپ نے شفقت و مہربانی کی وجہ سے اس حقیر قلیل البضاعت کی طرف ارسال کیا تھا، میں اس کی مطالعے پر مشرف ہوا ہوں اور نہایت مسرور اور خوش ہو گیا ہوں۔ سلامت رہے اور سلامتی کے ساتھ چلے بھی جائیں، اور جب تک زندگی ہے فقراء کی محبت پر رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو فقراء کی محبت کی سرمایہ آپ کے پاس ہو، اور اللہ کریم اسی اہل اللہ کی محبت کے ساتھ حشر بھی فرمائے بحرمت من افتخر بالفقر، اس ہستی کی وسیلے سے جنہوں نے فخر فرمایا ہے فقر پر، وآثرہ علی الغنا، اور فقر کو منتخب کیا ہے غنی ہونے پر۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ کے فقر کی طرف آئے۔ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمھا واکملھا۔ آپ نے اپنی کرم کی وجہ سے مجھے خط میں لکھا تھا کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے کہ جو نفحات الانس میں مذکور ہے، جناب شیخ ابن سکینہ کی مرید کا جو واقعہ ہے کہ ایک دن انہوں نے دجلہ کے پانی میں جمعے کے غسل کے لیے غوطہ مارا، اور جب وہ سر اٹھایا تو وہ مصر میں دریائے نیل سے باہر آیا۔ وہاں پر وہ رہا، وہاں پر اس نے شادی کی، وہاں پر اس کے بچے پیدا ہوئے، 7 سالوں تک وہ مصر میں مقیم رہا، اور ایک دن 7 سال بعد آبی نیل میں جو مصر میں تھا اس میں غوطہ لگایا، اور جب سر اوپر اٹھایا تو دریائے دجلہ سے باہر آیا، اور دریائے دجلہ کے کنارے پر ان کے سارے کپڑے اور سارے کچھ وہاں پر تھے۔ انہیں اپنے کپڑوں کو پہنا اور اپنی گھر میں آیا۔ اپنی اہلیہ کو انہوں نے کہا کہ جو طعام مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ کھانا تیار تھا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اجمالی واقعہ ذکر کیا ہے، میں آپ کو تفصیلی واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ شیخ ابن سکینہ آپ مبارک بہت بڑے عالم بھی ہے، اور آپ صوفیاء کی سرداروں کے زمرے میں ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، اس مرید کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعے والے دن جامع مسجد کے پاس، ان کا گھر قریب تھا، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ فقراء اور صوفیاء کی جانمازوں کو لے جا کے وہ وہاں پر مسجد میں ڈال لیتے اور تہیہ اور مہیا کر لیتے تاکہ فقراء اور صوفیاء آئیں اور نماز جمعہ پڑھیں۔ پاکستان میں تو اللہ کی فضل و کرم سے یا ہم سعودیہ جاتے ہیں یا دوسرے جو ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تو مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر سب جو ہے وہ کارپیٹ یا قالین وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی جا نماز لے جانے کی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں جاتے ہیں، جیسے آپ ایران چلے جائیں، آپ جائیں عراق، آپ چلے جائیں افغانستان، آپ کسی ایسے جیسے آپ ٹرکی چلے جائیں گے، تو مساجد مخصوص ہے نماز جمعہ کے لیے، اور چونکہ مسلمانوں کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو مسجد کے اندر تو قالین ہوگی، لیکن مسجد سے باہر جو ہے وہ آپ کو اپنی جانماز ساتھ لینا ہوگا۔ تو ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی یہ ڈیوٹی تھی کہ فقراء اور مساکین جب نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے مسجد میں، تو وہ پھر جا کے ان کی جانمازیں وہاں پر بچھایا کرتے تھے۔ جمعے والا دن ہے، اور یہ مبارک جانمازیں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں، تو یاد آیا کہ جمعہ کا غسل بھی کرنا ہے، تو دجلہ، دریائے دجلہ جو عراق میں بہہ رہا ہے، اس دریائے دجلہ میں
اس نے دریائے دجلہ کے کنارے اپنے ان جانمازوں کو بھی رکھا اور اپنے کپڑے اتارے، گئے غسل کرنے کے لیے پانی کے اندر، اور پانی میں جیسے اس نے غوطہ لگایا تو سر جب اٹھایا تو اب جو ہے نا وہ کہاں پر تھا؟ مصر میں دریائے نیل میں انہوں نے سر اٹھا لیا۔ دیکھا یہ تو دریائے دجلہ نہیں ہے، دریائے نیل ہے۔ باہر نکلا تو ننگا ہے، دھڑنگا ہے۔ تو کہا اب کیا کروں گا؟ کچھ ادھر ادھر سے ڈھونڈا، وہ اپنا سطر چھپائے اور قریبی شہر جو تھا اس کی طرف چل پڑا۔ جب گیا وہاں پر دیکھا ایک سنارا لگا ہوا ہے، سنار کا کام کرتے ہیں، زرگر۔ تو جب یہ وہاں پہنچا، یہ بھی اصل میں زرگر تھے، ابن سکینہ کا جو مرید ہے یہ بھی زرگر تھے۔ تو وہاں جا کے ان کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا، زرگر کو پہچانتا ہے۔ تو اس زرگر نے جو مصر میں تھا، جو سنار تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ بھی سنار ہے۔ اس کو کہا کہاں سے آئے ہو؟ یہ خاموش ہو گیا۔ کہا چلو کوئی شہر وہر نہیں ہے تمہارا، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں کام کرو۔ اس نے اپنے کپڑے وپڑے دیے اس کو، اس نے کپڑے پہن لے، بیٹھ گیا۔ تو سنار تو ویسے بھی تھا، یہ کام شروع کیا۔ دریائے دجلہ میں جس دن وہ غوطہ مار رہے تھے اس سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کچھ مہمان آنے والے ہیں، تو یہ مچھلی لو، اسے فرائی کر کے تیار کرو، ہم جمعہ پڑھ کے آ جائیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے۔ اچھا اب پہنچ گیا ہے وہ مصر دریائے نیل میں، تو وہاں سے اس زرگر نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس نے 1 سال میں جو کام کیا نا تو وہ زرگر جو تھا بڑا متاثر ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیتا ہوں۔ بیٹی سے نکاح کروائی۔ بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد ان کے ہاتھ 3 بچے پیدا ہوئے۔ 7 سال گزرے۔ 7 سال بعد جو ہے نا وہ دوبارہ اسی دریائے نیل میں، مصر کے دریائے نیل میں آئے۔ یہ دن بھی جمعے کا دن ہے، تو وہاں غسل کرنے لگے۔ تو جب اس نے غوطہ مارا اس میں، جب سر اٹھایا تو اب دریائے دجلہ میں باہر ہے۔ دیکھا کنارے پر اس کی جانمازیں ہیں، اس کے کپڑے ہیں۔ اس نے وہ کپڑے پہن لیے، جانمازیں اٹھائیں اور مسجد کی طرف چلنے لگے۔ تو رستے میں انہیں ایک صوفی ملا، فقیر ملا۔ تو صوفی اور فقیر نے ان کو کہا یار جلدی جلدی کرو، فقراء آ رہے ہیں وہاں پر، تو لیٹ ہو رہا ہے۔ جلدی جلدی کر کے وہ وہاں چلا گیا، جانمازیں بچھائیں اور سب لوگ آئے، نماز پڑھی اس نے۔ واپس جب گھر پہنچے تو بیوی نے اس کو کہا وہ مچھلی فرائی کر کے تیار ہو چکی ہے، مہمان کب آنے ہیں؟ انہوں نے کہا بس مہمان بھی آنے والے ہیں، مہمان۔ تو تعجب میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ؟ میں نے تو وہاں شادی بھی کر لی، 7 سال بھی گزارے، اب واپس آیا ہوں، اب وہی میری جانماز وہاں پڑے ہوئے ہیں، میرے کپڑے وہیں پڑے ہوئے ہیں، جو مچھلی لے کے آیا ہوں ابھی فرائی ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، مہمانوں کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ مہمان آئے، کھانا کھلایا اور فوراً اپنی مرشد حضرت ابن السکینہ کی طرف حاضر ہوئے۔ انہیں سارا واقعہ سنایا کہ یہ میرے ساتھ حالت ہو گئی ہے۔ میری اس کہانی کو آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہانی باز مولوی۔ نہیں، اس کہانی کا اینڈ بھی سن لیجئے گا کہ کہانی تو ایسی تھی، لیکن مجدد رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں دریائے دجلہ میں غوطہ لگائے اور دریائے نیل میں جائیں، اور پھر 7 سال گزرنے کے بعد دریائے نیل میں غوطہ لگائیں اور پھر دریائے دجلہ میں نکل آئے، سیم وہی کنڈیشن رہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کو تشریح فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے میں تو یہ بات مشکل نہیں لگتی کہ جو سالوں والا کام لمحات میں سر انجام دی جائے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے دلائل ہیں جو سالوں کے کام ساعتوں میں ہو چکے ہیں۔ مثلا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بعد از تو یہ منازل جو ہزاروں سال منازل تھے، پہلی آسمان تک جانا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال کا راہ ہے۔ تو پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا بلند ہے جتنے پہلے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، اس کو ڈبل کر کے دوسرا آسمان اتنا بلند ہے، گویا لاکھ سال کا وہاں پر ہے۔ تو میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سارے منازل طے کر لیے۔
جو ہزاروں سال لاکھوں سالوں کے کام تھے وہ کریم آقا نے فرمائے، اور جب اپنی بستر پر واپس تشریف لائے تو ابھی تک ان کی جسم کی حرارت اس بستر پر موجود رہی تھی، اور جس کوزے سے آپ نے وضو فرمایا تھا اس میں ویسے ہی ابھی ارتعاش موجود رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی عقل۔ ایک سیکنڈلی حدیث شریف میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شہید ہو جاتا ہے کوئی بندہ راہ خدا میں، فی سبیل اللہ بندہ شہید ہو جاتا ہے، تو اسے جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی طرف سے، وہاں سے ایک جنتی حور ان کی قبر میں آ جاتی ہے، یہ ان کے ساتھ انس و محبت و پیار لگنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس حور کے گلے میں ایک مالا ہوتا ہے جو ہیروں سے جڑا ہوتا ہے، تو وہ مالا، یہ دونوں آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ شہید اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ مالا اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جب وہ اس کو کھنچتا ہے تو اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور مالے میں پروئے جتنی بھی ہیرے جواہرات ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ حور ان کو کہتی ہے چلو دونوں مل کے ایک سرا تم پکڑ لو، دوسرا سرا میں پکڑ لیتی ہوں، تو آپس میں یہ ہیرے واپس اس تار میں پروتے ہیں، تو وہ اسے میں ڈالنے لگتے ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں ابھی ہیرے ڈالنا مکمل نہیں ہوئے ہوں گے کہ اسرافیل علیہ نبینا علیہ السلام سور بجائیں گے اور ساروں کو حشر کی میدان کے لیے بلاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اصحاب بدر جو شہید ہوئے ہیں، جو اصحاب احد شہید ہوئے، یہ تو چلو یہ ہے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو بیٹا شہید ہوا جس کو اپنی بھائی نے شہید کیا، اس سے لے کے قیامت تک کتنے سال ہوں گے؟ ہمارے زمانے تک تقریباً 6,500 سال سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور میں سائنس کی بات نہیں کر رہا، سائنس تو کہتے ہیں یہ کروڑوں سال ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ 6,500 سال ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہوگی۔ چلو 10 سال بعد ہو، 100 سال بعد قیامت ہو، ایون کل ہی قیامت ہو جائے، تو 6,500 سال پہلے جو شہید ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے 6,500 سال ہے، لیکن ان کے لیے جسٹ اتنا وقت ہے کہ وہ ہار میں اپنی وہ موتی واپس پرونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں تو اشکال نہیں ہے کہ سالوں کے کام لمحات میں ہو جائیں، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے جو اس میں ایک بات جو کٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سال ذکر کیے گئے ہیں وہ دونوں سال سیم ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ 1060 جو ہجری ہے، 1060 مثلا مثال لیتے ہیں، وہ جو ابن سکینہ کا مرید تھا سن 1060 میں اس نے دریائے دجلہ میں غوطہ لگایا، اور پھر جب سر اٹھایا تو وہ دریائے نیل میں سے نکلا، اور دریائے نیل میں سے نکلنے کے بعد اس نے 7 سال گزارے، اور جب واپس پلٹ کے آئے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سن ہو 1067 67۔ تو یہ جو حکایت بیان کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سن جو ہے نا وہ پھر تقریباً 7 سال گزرے، اور فزیکلی طور پر ان کے وہاں پر بچے بھی پیدا ہوئے، فزیکلی طور پر اس نے وہاں پہ 7 سال گزارے، تو فزیکلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب ممکن نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ انہوں نے دیکھا ہے یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ خواب کی صورتحال ہے، کہ انہوں نے یہ خواب دیکھی ہے، اور رؤیا جو لفظ رؤیا ہے یعنی خواب، اس رؤیا کو انہوں نے کنورٹ کر کے رؤیت کروا لیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے رؤیا میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، اور پھر کوئی بندہ اس کو صحیح طرح سے سن نہ پائے، وہ کہتے ہیں فلان نے کہا تھا کہ میں نے رؤیت میں دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، فزیکلی دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے وہاں پیدا کیے تھے، اور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے واپس اپنے بچوں کو بلا بھی لیا تھا، یہاں پر مصر سے انہوں نے عراق اپنے بچوں کو بھی بلا لیا تھا، تو فزیکلی طور پر ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، اور 7 سال بھی گزرے،
اور ان کے جو کپڑے تھے، جو جانماز بچانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، جو اپنی بیوی کو انہوں نے مچھلی لا کے دی تھی کہ آپ اسے فرائی کر کے تیار کر لو، یہ سارا بھی اسی وقت اسی لمحات میں بھی تھا، اور 7 سال بھی گزرے تھے۔ تو ممکن نہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو وہاں پر وقت تھم گیا تھا، رک گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک ہجرت سے پہلے تشریف لے گئے معراج پر، اور جب واپس پلٹے تو 10 سال گزرے تھے، واپس پلٹے اور پھر بھی بستر گرم تھا۔ نہ، کریم آقا جب گئے تو ساتھ اور لمحات سارے رک گئے، اور اتنے ہزاروں لاکھوں سالوں کی آپ نے سیر فرمائی، اور اس کے بعد جب آئے تو وہی لمحہ تھا، رات کی وہی پہر تھی، ایون کہ اتنے تک کہ وہ بستر بھی ابھی گرم تھا۔ تو فلہذا ابن السکینہ کے جو مرید نے یہ واقعہ ذکر کیا اور نفحات الانس نے اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ عالمی رؤیا کا ہے، عالمی رؤیت کا نہیں ہے۔ انہوں نے شاید خواب دیکھی ہے اور خواب میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں کہانی باز مولوی نہیں، بلکہ کہانی باز وہ ہے جنہوں نے رؤیت اور رؤیا کے درمیان فرق نہیں کیا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، اور خواب میں تو بندہ بادشاہ بھی ہو جاتا ہے، خواب میں بندہ جو ہے وہ پھانسی بھی چھڑ جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، پھر جب وہ اٹھتا ہے تو وہ زندہ جاوید ہوتا ہے۔ تو یہ خواب کا عالم ہے۔ ان کا جواب تو آپ نے یہ کیا، اور فرماتے اسی طرح کی اشتباہات جو ہے وہ بہت زیادہ واقع ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ ابن السکینہ کے جو مرید ہے اس نے جو نفحات نے ذکر کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ خواب میں دیکھا ہے، اور خواب میں ہی اپنے بچوں کو واپس وہاں سے بلا بھی لیا ہے، اور پھر وہ بچے ان کے پاس رہیں بھی ہے۔ تو یہ سب واقعہ جو ہے وہ خواب اور نیند کا ہے۔ نفحات الانس نے اس کے آگے بھی ایک اور حکایت ذکر کی ہے۔ اس حکایت میں تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن اس میں کریکٹر تبدیل ہے۔ کریکٹر ایسا تبدیل ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے آٹا گوندھ کے وہ جاتے ہیں روٹیاں لگانے والے تندور پہ جاتے ہیں، تو روٹیوں والوں کو کہتے ہیں کہ تندور والے کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے روٹی بنا کے دو، میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ بندہ جب گھر سے نکلنے لگا تھا تو اس وقت اپنی بیوی سے ہم بستر ہو کے وہاں گیا۔ اب حالت جنابت میں تھے، تو قریبی جو دریائے ان کو بہتا تھا وہ دریائے نیل تھا۔ تو یہ وہاں پر گئے ہیں دریائے نیل میں، ان کو کہا میں یار غسل کر کے آتا ہوں، تو اس وقت تک میرے روٹیاں جو ہے وہ بن بھی جائیں گے۔ تو وہاں گیا دریائے نیل کی طرف اور غوطہ لگایا، اور غوطہ لگا کے اب انہوں نے مصر میں غوطہ لگایا تھا دریائے نیل میں، اور نکلا ہے دریائے دجلہ میں، عراق میں نکلا ہے، اور سیم وہی پھر واقعہ ہے کہ وہ کسی کے پاس گیا ہے، اور ان کے پاس پھر اس نے مزدوری بھی کر لی، پھر اس کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، نکاح کیا تھا، بچے پیدا ہوئے تھے، اور پھر واپس ایک دن جو ہے نا وہ واپس دریائے دجلہ میں آ کے غوطہ لگایا، تو دریائے نیل سے باہر نکلا، اور دریائے نیل سے باہر نکلنے کے بعد دیکھا وہاں پر گئے روٹیاں لگانے والے کے پاس، ان کو کہا میری روٹیاں، اس نے کہا بس ایک روٹی آپ کی رہتی ہے، بقیہ پک گئی ہیں۔ روٹیاں اٹھائی وہاں سے اور ایک روٹی کا انتظار کیا، روٹی پک گئی، وہ واپس گھر لے کے آیا، بیوی انتظار میں تھی، وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی ان کے لیے، اور پھر انہوں نے یہ کھانا کھا لیا، پھر انہوں نے اس کو بچوں کو بلایا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفحات الانس نے ابن السکینہ کی مرید کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد یہ والا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں سیم واقعات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں خواب کے معاملے ہیں، رؤیا کے معاملے ہے، رؤیت کی معاملے نہیں ہے۔